الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين أما بعد. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ اس آیت کریمہ میں جو سورہ توبہ کی 36 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ کے ہاں جو مہینوں کی گنتی ہے وہ 12 ہے، اور اللہ کی کتاب میں یوم خلق السماوات والارض، جس دن اور اس دن سے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، منہا 4 حرم، اور ان مہینوں میں 4 مہینے حرمات اور محرم ہے، جس میں تاکید کی جاتی ہے کہ ذالک الدین القیم، یہ ہے اللہ کا سیدھا اور درست قیم راستہ دین، اللہ اکبر۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، چنانچہ تم ان مہینوں میں اپنے نفس پر ظلم مت کرو، اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے اس زمین اور آسمان کو پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا کے رکھا ہے، مہینوں کا نظام، اور ایک انسان کی آسانی کے لیے ماضی، مستقبل اور حال کا نظام، حالانکہ وہ ذات پاک اس چیز سے مبرہ ہے، اس کا محتاج نہیں ہے، لیکن انسانوں کی سہولت کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق وہ ذات ہے جو نیند تو کیا اونگ تک نہیں آتی اس ذات مکرم کو، جل جلالہ وعز شانہ، بارک اللہ فیکم۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اور 12 مہینوں میں سے 4 وہ مہینے ہیں جو ایک اہمیت، اور اس کو ہم الاشہر الحرم یعنی محرم، اور یعنی جس میں ایک مقدس 4 اہم مہینے ہوتے ہیں، جس میں چند چیزوں کی ممانعت کثرت سے پائی جاتی ہے، اور اس میں زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا بھی انشاءاللہ آگے ذکر آئے گا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو 4 مہینے جو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے قرار دیے ہیں، یہ بھی کوئی انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ بھی من جانب اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ان 4 مہینوں میں بالخصوص قتال اور جدال اور دیگر معصیتوں سے اجتناب کرنا بے حد ضروری ہے، بلا وجہ بحث، اور حتیٰ کہ کافروں سے بھی اگر لڑنے کی ضرورت ہو تب بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس حرمت والے مہینے میں انسان کبھی بھی آغاز قتال نہ کرے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ حرمت والے مہینے میں ایک انسان اور مسلمان کو چاہیے کہ وہ فائدہ اٹھائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے نام اس آیت میں بیان نہیں کیے، لیکن اس کی وضاحت شارح کتاب، شارح القرآن، امام اعظم، رہبر اعظم جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جیسے صحیح حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی، کہ السنۃ 12 شہرا، جو سال ہے اس میں 12 مہینے ہوتے ہیں، منہا 4 حرم، اور جو 4 مہینے ہیں اس میں وہ حرمت والے ہیں، 3 متوالیات، اس میں سے 3 مہینے ایسے ہیں جو حرم والے، جو ایک دوسرے کے متوالیات کا مطلب ہے ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، ایک کے بعد ایک آتے ہیں، مثلا ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم، یہ 3 مہینے، ذو القعدہ کے، ذو الحجہ کے اور محرم کے، یہ 3 مہینے محرم، یہ 3 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور اسی طرح ورجب، اور جو رجب ہے وہ بھی یعنی حرمت والے مہینے ہیں، الذی بین جمادی و شعبان، جو جمادی الآخرہ، ٹھیک ہے، جمادی الثانی جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، اور شعبان کے درمیان میں ہے، جس کو رجب مضر کہتے ہیں، رجب مضر۔
تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینے کی تقسیم یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کر دی ہے، اور بلکہ ایسی تشریح اور تفسیر کی ہے کہ اس کے بغیر قرآن کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ تو قرآن نے ہمیں یہ تو بتلا دیا کہ 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہ بھی بتلا دیا کہ ان میں ظلم و تعدی ممنوع ہے، لیکن اب اس پر عمل کس طرح کریں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، اس کی وضاحت قرآن میں نہ تھی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شارح قرآن ہیں، اور اس کی ہمیں اتباع کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ ہم مزید گفتگو کریں گے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔